السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید سٹی پبلک لائبریری مسجد شاگرد صدر بازار دہلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یہ جان کر بےحد خوشی ہوگی کہ سٹی پبلک لائبریری کی جانب سے لائبریری میں موجود کتابوں کے بارے میں اس سیریز کے ذریعے آپ کو جانکاری دی جائے گی اور آپ کے لیے ان کتابوں میں سے کچھ سٹوریز آپ کو سنائی بھی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری بات ہے، وہ دور دور تک پہنچ سکے۔ اگلا مہینہ اگست کا آنے والا ہے، یہ آ چکا ہے۔ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے یہ اہم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں آزادی ملی اور 15 تاریخ کو ہم یوم آزادی کا جشن منائیں گے۔ اس آزادی کے اندر کن لوگوں نے کن حالات میں کس طرح سے قربانیاں دیں، یہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور کیونکہ آج کی جنریشن کو ان سب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو وہ کچھ اہم شخصیات کے بارے میں ہی جانتی ہیں، جن کو اکثر ذکر ہم سوشل میڈیا پر یا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر سنتے ہیں، یا تاریخی کچھ کتابوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اس آزادی کو بہت سے لوگوں نے مل کر کے حاصل کیا۔ بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر اب تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، جن کی قربانیوں کے بغیر یا ان کو یاد کیے بغیر آزادی کا لطف ہم نہیں لے سکتے۔ بالکل ان لوگوں کے نام اسی طرح سے تاریخ سے غائب ہو چکے ہیں جس طرح سے پرانی ہوتی ہوئی کتابوں کے اوراق اور ان کے لفظ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ ان صاحبان کے نام آپ تک پہنچائیں، کوشش کریں کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو سکیں، کیونکہ آزادی کسی ایک قوم، کسی ایک فرد نے نہیں حاصل کی، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا، بہت ساری قوموں کا تعاون رہا ہے، تبھی ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے۔ جو تحریک شروع ہوئی دراصل وہ مسلم مجاہدین کی طرف سے ہوئی۔ ہمارے علماء کرام نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، جن کا نام بھی آج کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو انہی علماء کرام کے جو مجاہد تھے، علماء کرام، ان کے تذکرے، ان کا ذکر ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے لائبریری میں ایک کتاب موجود ہے، مسلم مجاہدین آزادی اور تحریک آزادی میں ان کی خدمات۔ تو یہ سید عبید اللہ رحمان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر تقریباً 189 یعنی 189 جو مجاہدین آزادی تھے اور علماء کرام تھے، ان کا ذکر ہے، جو کہ ہم ہر روز آپ کو ایک مجاہد کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید کریں گے کہ آپ ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور اپنی اور اپنے بزرگوں کی قربانی کو ہمیشہ اپنے دل میں سلامت رکھیں۔ شروعاتی طور پر ہم اس کے کتاب کے دیباچے سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص قسم کی فکر کے لوگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو وطن کو دشمن اور غدار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اینٹی نیشنل بنا کر سامنے لایا جائے اور ان کی ایسی امیج پیش کی جائے جس سے نہ صرف وہ ملک مخالف لگیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیشہ ملک کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے والے محسوس رہیں۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو بار بار اور الگ الگ انداز میں
اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ بہت سے سادہ لوگوں کو یہ ایسا سچ لگنے لگے کہ جس کی صداقت میں انہیں کوئی شبہ نہ ہو۔ یہ ایسا جھوٹ ہے جو بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ ان لوگوں کے پروپیگنڈا کے برخلاف مسلمانوں نے پہلی جنگ آزادی، جس کو غدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی قیادت کی۔ جب برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں استعماریت کو لادنے کی کوشش کی تو مسلمان ہی تھے جو ان کے خلاف مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور ایک عرصے تک انگریزی استعمار کو اور اس کے پٹھوں کی سازشوں کو ناکام بناتے رہے۔ شیر میسور، ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی ہی پورے ملک میں ایسے دو حکمراں گزرے ہیں جنہوں نے بے جگری سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر برطانوی استعمار کا مقابلہ کیا، ان کو کئی جنگوں میں شکست فاش دی اور ایک مدت تک ملک میں استعمار کو کرارا جواب دیتے رہے۔ مراٹھوں اور نظام کی فوجی تعاون کے بغیر ایسٹ انڈیا کمپنی ٹیپو سلطان کو ہرانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پہلی جنگ آزادی، جس کو 1857 کا غدر بھی کہا جاتا ہے، اس کی قیادت کسی اور نے نہیں بلکہ آخری مغل بادشاہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے کی تھی۔ لکھنؤ میں آزادی کے متوالوں کی قیادت بیگم حضرت محل نے کی۔ حضرت محل کی قیادت میں ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل افواج نے انگریزوں اور ان کے ایجنٹوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ بیگم حضرت محل نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں کو 1 سال سے زائد عرصے تک مسلسل تنگ کیا۔ انگریزوں کو صرف اس وقت سکون ملا جب انہوں نے حضرت محل کو ہندوستان کی سرحدوں کے باہر نیپال دھکیل دیا۔ پہلی جنگ آزادی اور اس کے بعد چلی لمبی تحریک آزادی کو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر شروع کیا اور مل کر ہی غاصب طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ 20ویں صدی کی پہلی اور دوسری دہائی کے دوران جنگ آزادی کی قیادت نہ تو کانگریس کر رہی تھی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی دوسری تنظیم۔ پورے جنگ آزادی اور اس تحریک کی قیادت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ہاتھوں میں تھی۔ مولانا محمود الحسن کے ساتھ تحریک آزادی میں علماء دیوبند اور دارالعلوم کی پوری قیادت شانہ بشانہ شامل تھی۔ علماء دیوبند کے بالغ نظر قیادت نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کو آگے بڑھایا اور شیخ الہند کو ہر طرح کا تعاون دیا۔ جب انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت ملک سے اندرونی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، علماء دیوبند اپنے ہندو ساتھیوں کے ساتھ کابل میں جلا وطن حکومت قائم کر رہے تھے اور روس اور فرانس، جرمنی اور ترکی کی حکومتوں سے مذاکرات کر کے اس جلا وطن حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مولانا محمود الحسن، جن کو شیخ الہند یعنی ہندوستان کے رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، 19ویں اور 20ویں صدی کی عبقری رہنما علماء اور اسکالرز میں سے تھے۔ اس بات میں کسی کو شبہ نہیں کہ یہ شیخ الہند ہی تھے جنہوں نے تحریک آزادی کی بنیاد ڈالی اور ملک کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ مولانا محمود الحسن نے 1873 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کی اور 1874 میں دارالعلوم میں ہی پڑھانا شروع کیا۔ 1890 میں شیخ الہند کو دارالعلوم کا ناظم منتخب کیا گیا۔ جلد ہی مولانا محمود الحسن کی علمی شہرت پورے برِ صغیر میں پھیل گئی اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نہ صرف ہندوستان اور افغانستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ان کا معتقد بن گیا۔ مسلمانوں کی زبوں حالی سے شیخ الہند مسلسل مضطرب رہتے۔ ان کی بے چینی مسلمانوں کی نسبت کو دیکھ کر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا میں سامراجی طاقتیں ایک ایک کر کے مسلم ممالک کو اپنا نشانہ بنا رہی تھیں اور مصر و حجاز پر بھی ان کا کافی حد تک تسلط ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کا سورج غروب ہوئے تقریباً نصف صدی بیت چکی تھی اور ملک پوری طرح برطانوی تسلط کا شکار ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں
مسلمانوں اور ہندوؤں کا برطانوی سامراج کے ہاتھوں استحصال کو دیکھ کر جلد ہی شیخ الہند کو اندازہ ہو گیا کہ اگر برطانیہ کو ملک سے خدیرنا ہے تو دونوں کو ساتھ مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ مولانا محمود الحسن دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے برطانوی تسلط کی زیر نگیں رہنے کو تیار نہ تھے۔ شیخ الہند کو اندازہ ہوا کہ برطانیہ کو ہرانا ہے تو فوجی طرح پر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک لانگ ٹرم یعنی طویل مدتی پلاننگ کا خاکہ تیار کیا کہ کس طرح برطانوی سامراج کا ہندوستان سے خاتمہ کیا جائے اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر بھگایا جائے۔ جب شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں نے کوشش شروع کی تو مجاہدین آزادی کی ایک بڑی تعداد، جن میں زیادہ تر علماء دیوبند سے آپ کے ساتھ آ ملی۔ ان لوگوں میں سر فہرست مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں منصور انصاری تھے۔ فیصلہ لیا گیا کہ اس تحریک کو بڑھانے کے لیے مولانا سندھی کا کابل اور مولانا انصاری صوبہ سرحد جائیں گے، جبکہ شیخ الہند بذات خود حجاز کا سفر کریں گے۔ شیخ الہند کے سفر کا خاص مقصد ترکی کی حکومت سے تحریک آزادی کے لیے حمایت حاصل کرنا تھا۔ حجاز میں ترکی کے گورنر غالب پاشا کے برطانیہ کے خلاف جنگ کے اعلانیہ پر دستخط حاصل کرنے کے بعد شیخ الہند بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے ہندوستان آ کر بغاوت شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن ریشمی رومال تحریک کی اطلاع کسی طرح پنجاب CID کو ہو گئی اور شیخ الہند کو مکہ چھوڑنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو مالٹا میں 3 سال تک قید میں رکھا گیا، جہاں سے 1920 میں ان کو قید سے رہائی ملی۔ مالٹا سے رہائی کے بعد جب شیخ الہند ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ملک برطانوی سامراج کے خلاف مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت مولانا محمود الحسن نے ایک فتوے کے ذریعے تمام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے گاندھی جی اور کانگریس کی حمایت کو ضروری قرار دیا۔ اس فتوے میں مولانا محمود الحسن نے مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ ہر صورت گاندھی جی کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ گاندھی جی نے جب قومی حمیت کی بنیاد پر ہندوستانیوں کو حکم دیا کہ وہ سرکاری تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کریں اور اپنے ادارے قائم کریں، تو شیخ الہند نے دوسرے مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی علی گڑھ میں بنیاد ڈالی۔ شیخ الہند کے دست راست مولانا محمد میاں منصور انصاری ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے استاد کی قیادت میں تحریک آزادی کو طاقت و تقویت فراہم کی۔ برطانوی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو چیلنج کرنا، کابل میں ہندوستان کی عبوری حکومت قائم کرنا، 20ویں صدی کی ابتدا میں پوری دنیا کا سفر کرنا اور مختلف حکومتوں کے ساتھ کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرنا کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دیار غیر میں اجنبیوں کے درمیان گزارا اور وطن سے دور ہی آخری سانسیں بھی لیں۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو شیخ الہند کے معتمد خاص تھے اور کابل میں ہندوستان کی عبوری حکومت کے قیام میں پیش تھے۔ جب مولانا محمود الحسن نے مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل روانہ کیا تو شیخ الہند خود مولانا انصاری کو اپنے ساتھ لے کر حجاز گئے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس مجاہدی آزادی سے درخواست کی کہ وہ ملک واپس آ کر تحریک کی آزادی کی قیادت کریں۔ کانگریس نے برطانوی سامراج سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ مولانا انصاری کو ہندوستان میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ قوم پرست تنظیموں کے دباؤ میں سامراج نے مولانا محمد میاں منصور انصاری کو واپس آنے کی اجازت دی، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے اور ہندوستان کی آزادی سے محض 1.5 سال قبل 11 جنوری 1946 کو جلال آباد افغانستان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ الہند کے ایک اور مشیر شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی بھی برطانوی سامراج کے مقابلے میں سر فہرست تھے
اور جنگ آزادی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک جید عالم اور اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا سندھی ایک زبردست انقلابی رہنما بھی تھے۔ ہندوستان کے صف اول کا عالم ہونے کے باوجود وہ محض مسلم مذہبی حکومت کے قیام کے خلاف تھے۔ اس کے برخلاف وہ مہاتما گاندھی کے معید اور حمایتی تھے، اور شیخ الہند کے ساتھ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون کو اپنا پورا تعاون دیا۔ جب جنگ آزادی اپنے شباب کو پہنچی، اس وقت ہندو اور مسلمان مہاتما گاندھی کے ساتھ تحریک آزادی میں پیش تھے۔ تقریباً 9 مسلم رہنماؤں کو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر آزادی کے وقت تک چنا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر مختار انصاری، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر سید محمود، حسرت موہانی، مولانا مظہر الحق وغیرہ کے بغیر تحریک آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جنگ آزادی میں ایک ساتھ حصہ لیا۔ جب آزاد ہند فوج کے نیتا سبھاش چندر بوس نے قائم کیا تو اس وقت اس میں ان کے قریب ترین معاون کوئی اور نہیں، جنرل شاہ نواز، کرنل محبوب اور کیپٹن عباس ہی تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ آزادی ایک قومی جنگ تھی، اور مسلمانوں نے پورے جوش کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا۔ جب شہید بھگت سنگھ اور بانو کشور دت کو گرفتار کیا گیا تو ان کا مقدمہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہندوستان کے صف اول کے وکیل آصف علی نے لڑا۔ کہ جنگ آزادی کی تاریخ شہید اشفاق اللہ خان اور شہید رام پرساد بسمل کا نام لیے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ دونوں کو ایک ہی دن ایک ہی گناہ کے جرم میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی ایک ہی راستے پر ساتھ ساتھ چلے اور آزادی کی جنگ ایک ساتھ حاصل کی اور ساتھ میں لڑی۔